السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹس ہیئر یور ٹیوٹر ڈاکٹر محمد سجاد ملک۔ یہ جو ہمارا لیکچر اسلامیات کی ایک سیریز چل رہی تھی، اس کا دوسرا لیکچر ہے قرآن اور علوم القرآن کے حوالے سے۔ دیکھیں، سب سے پہلے قرآن کے تعارف میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلی چیز ہم وحی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم وحی کی ضرورت اور اہمیت، وحی اور اس کی اقسام اور نزول وحی کے طریقے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ وحی کی ضرورت و اہمیت کیوں پڑی، لیکن اس سے بھی پہلے وحی کا ہم لغوی معنی اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں۔ وحی کا لغوی معنی ہے القاء کرنا، اشارہ کرنا، چپکے سے بات کو دل میں ڈال دینا۔ یہ وحی کا معنی اور مفہوم ہے، جس کو ہمارے لیے سمجھنا بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد ہے وحی کی ضرورت و اہمیت۔ وحی کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین پر اتارا، اس اعتبار سے کہ حضرت دونوں جو حضرات تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نسل انسانی کے ماں باپ کی حیثیت رکھتے تھے، اور جب ان کو زمین پر اتارا گیا تو اترنے کے حکم کے ساتھ ہی ایک ہدایت کی تھی۔ قرآن مجید میں بھی ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا زمین پر اتر جاؤ، وہاں میری طرف سے ہدایات آتی رہیں گی۔ جس نے ان ہدایات کی پیروی کی وہ غم اور خوف سے نجات پائے گا، اور جس نے انہیں جھٹلایا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ قرآن سورہ بقرہ کی یہ ایک آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو اس سے بھی ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے وحی کا اس کے لیے ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو جنت سے اتارا اور اس زمین کے اوپر لا کھڑا کیا، اگرچہ اس کا سبب انسان وہ خود ہے۔ قرآن مجید میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ اس شجر ممنوعہ کے قریب نہیں جانا، وہ پورے کا پورا وہ ایک واقعہ ہے۔ تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر، یہ بھی قرآن ہی کے اندر ہے کہ شیطان کے بہکاوے کے اندر آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس شجر ممنوعہ کے قریب گئے اور اس کو استعمال کیا اور اس کا میوہ جب کھایا، تو اس کی پاداش میں آدم علیہ السلام کو اور پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین کے اوپر اتارا گیا۔ تو چونکہ انسان کا بنی نوع انسان اور بنی نوع انسان کا جو اصلی وطن ہے، جو اصلی ٹھکانہ ہے، جو اصلی منزل ہے، وہ جنت ہی ہے۔ جنت میں تھے اور اس غلطی کے پاداش میں دنیا کے اندر اتارا گیا، تو دوبارہ واپس پھر جنت ہی کے اندر اس انسان نے جانا ہے۔ لیکن اس کی یہ کنڈیشن اللہ رب العزت نے لگا دی کہ جو بھی دنیا میں جائے گا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کرام علیہم السلام اور رسولوں کے ذریعے سے جو ہدایات آتی رہیں گی، ان پر ان کی جو پیروی کرے گا تو وہ تو دوبارہ واپس جنت میں چلا جائے گا، اور جو انبیاء کرام علیہم السلام کی جو ہدایات ہیں ان کی پیروی چھوڑ دے گا، جو وحی کی صورت میں اللہ کے احکامات انسانوں تک آتے ہیں، ان کی پیروی جب چھوڑے گا تو پھر وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اصل جو ٹھکانہ ہے وہ انسان کا، چونکہ جنت ہے، دنیا یہ عارضی جگہ ہے، تو اس جنت تک پہنچنا کیسے ہے، وہ اللہ کے احکامات کیسے انسان تک پہنچیں گے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی بخاری کا
جو آغاز کیا تو اس کا آغاز بھی کتاب وحی کے ذریعے سے کیا. شروع کے اندر عنوان ہی کتاب الوحی کا وہ دیا، اور اس کے تحت وحی اور اس سے ریلیونٹ جتنی بھی روایات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو منقول ہیں ان کو ذکر کیا. تو سب سے پہلے چونکہ بنیادی چیز وہ وحی ہے، اور اس کے بعد اس کے وحی کی روشنی میں ایمان کیسے لانا ہے، علم کیسے حاصل کرنا ہے، اور ایمان اور علم کے بعد اعمال وہ کیسے کرنے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترتیب کو وہ سامنے رکھا. سب سے پہلے کتاب الوحی، اور اس کے بعد کتاب الایمان، پھر کتاب العلم، اور باقی پھر مختلف ابواب اور مختلف جو عنوانات ہیں وہ قائم کیے. تو اس طرح انہوں نے یہ بتا دیا، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ ہمارے ہاں ایمان و یقین اور علم و عمل سمیت ہر چیز کی بنیاد وحی الہی ہے، اور ہم ہر معاملہ میں وحی الہی کی رہنمائی حاصل کرنے کے پابند ہیں. پھر ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ وحی کی ماہیت کیا ہے، آیا کہ وحی کیا چیز ہے. تو اس کے بارے میں بہت ساری آراء قائم کی جا سکتی ہیں. مختلف مفکرین نے، مختلف مفسرین نے، اہل علم نے بہت ساری آراء قائم کی ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی ہے. لیکن سب سے جو بنیادی بات ہے جس پر امت کا اتفاق ہے، جو جمہور امت ہے، وہ اس بات پر یعنی ان کا سب کا اتفاق ہے کہ جو وحی ہے وہ وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے. وہی کیا ہے؟ وہبی چیز ہے، وہ وہی کسبی چیز نہیں ہے. تو سر سید احمد خان اور غلام احمد قادیانی ان دونوں کا یہی کہنا ہے کہ وہی جو ہے یہ کسبی چیز ہے. سر سید احمد خان چونکہ تعویلات کے قائل ہیں، اور سر سید احمد خان یہ نیچری جو فرقہ ہے، جو مسلک ہے، اس کے یہ جد امجد ہیں، بانی مبانی ہیں. تو اس اعتبار سے سید احمد خان نے ہر ایسی چیز کا انکار کیا جس کا تعلق کس سے غیب کے ساتھ ہے، جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے. جو چیزیں نظر نہیں آتی تو ان تمام کا وہ انکار کرتے ہیں یا پھر اس میں تعویل کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے سید احمد خان نے وحی کی جو حقیقت ہے اس کا انکار کر کے اس کو وہبی چیز ماننے کی بجائے کسبی چیز ہی قرار دیا ہے. اور غلام احمد قادیانی اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ وحی یہ وہبی چیز نہیں ہے بلکہ کسبی چیز ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، وہبی اور کسبی کیا ہوتے ہیں؟ وہبی اسے کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے من جانب اللہ ہو، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کو عطیہ اور ہدیے کے طور پر دیا جائے، جو کسی کو اعزاز کے طور پر جو دی جائے، اللہ کے علاوہ اور کوئی وہ چیز نہ دے سکے، وہ وہبی ہے. اور کسبی کسب سے ہے جس کو محنت کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے، اسٹرگل کے ذریعے سے، ایفرٹ کے ذریعے سے، دل دماغ استعمال کر کے جس چیز کو حاصل کیا جا سکے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کسب کہا جاتا ہے. اس چیز کو کسبی کہا جاتا ہے. تو باہر کے فین دونوں کا، سر سید احمد خان اور غلام احمد قادیانی کا کہنا یہ تھا کہ وحی کو اپنے اعمال کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ جمہور امت کا اور علماء کا اور اہل علم کا، تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہبی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وہ یعنی انسان کو ایک اعزاز دیا جاتا ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں. اس میں انسان کے اپنے بس کی کوئی بات نہیں ہے. پھر ایک اور جہاں پر وحی کی بحث کے اندر ایک اور بات چلتی ہے کہ وحی کا حدیث و سنت کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو باہر کے دیکھیں، حدیث و سنت بھی وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. جیسے وحی کی بہت ساری اقسام، اس میں جو حدیث و سنت ہے وہ بھی وحی ہی کی قسم ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دیکھیں آگے چل کر ہم وحی کی جو تقسیم کریں گے کہ وحی بنیادی طور پر کیا ہے. وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور دوسری وحی غیر مطلوع. تو وہ آگے چل کر اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اس سے پہلے دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب تھی
یعنی بخاری شریف، اس کتاب میں نقل کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں درس دیا کرتے تھے، یعنی ایک روایت نقل کی ہے، تو اس ضمن میں وہ اسی سے ریلیونٹ ہے۔ ایک درس میں انہوں نے عورتوں کے بارے میں مسائل بیان کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشاد نقل کر دیا کہ جسم پر نام گدوانے والی، بال اکھاڑنے والی اور ریتی سے دانت رگڑ کر ان کو چھوٹا کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ یہ ایک روایت نقل کی بخاری شریف کے اندر جو منقول ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق کوفہ کی ایک خاتون ام یعقوب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور پوچھا کہ کیا آپ نے یہ بات فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اس پر خاتون نے سوال کیا کہ کیا یہ قرآن میں ہے؟ اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جب لعنت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہونا چاہیے، اس لیے اس نے یہ سوال کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے۔ اس پر خاتون نے تعجب اور حیرت کے ساتھ پوچھا کہ قرآن کریم تو میں نے بھی پڑھا ہے، اس میں کہیں یہ مسئلہ موجود نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ، یعنی اللہ کے رسول تمہیں جس کام کے کرنے کا حکم دے تو وہ کرو، اور جس کام سے روکیں اس سے روک جاؤ۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جسم پر نام گدوانے والی، بال اکھاڑنے والی اور دانت رگڑ کر چھوٹے کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اس ضمن میں ایک واقعہ، ایک روایت، ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ پھر دیکھیں جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، ایک کو کہتے ہیں وحی مطلوب اور دوسری کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب۔ مطلوب تلاوت سے ہے، وحی کی وہ قسم جس کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید کو ہم باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ والناس تک۔ اور وحی غیر مطلوب وہ ہے جس کی باقاعدہ تلاوت نہیں کرتے۔ تو باہر کے وحی مطلوب ایسی وحی ہے جس کے الفاظ و معانی دونوں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وحی مطلوب میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس کے جو معانی ہیں وہ بھی من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ اور وحی غیر مطلوب ایسی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلم مبارک پر صرف معانی و مضامین کی شکل میں القاء کی گئی ہو، اور ان معانی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے کبھی اپنے الفاظ سے اور کبھی اپنے افعال سے اور کبھی دونوں سے بیان فرمایا ہو۔ یعنی جیسا کہ اس کی ہم حدیث کی تعریف کرتے ہیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تقریر ہے اسے وہی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، یہ بھی بات بالکل کلیئر ہے کہ قول جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل جو آپ نے کوئی کام کیا، اور پھر تیسری بات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے، حدیث کہا جاتا ہے، وہ بھی وحی ہی کی ایک قسم ہے جو وحی غیر مطلوب ہے۔ تقریر کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی بات، کوئی کام کیا ہو، کوئی بات کی ہو، کوئی فعل سر انجام دیا ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، اس پر کوئی انکار نہیں فرمایا، ان کو روکا نہیں ہے، اس فعل کے اوپر کوئی نیگیشن نہیں کی، تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ وہ بھی یوں کہہ لیں کہ حدیث ہی کی ایک صورت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ لوگوں کو حق بات کی طرف دعوت دینا اور ناحق سے، ظلم سے، غلط بات سے روکنا۔
وہ غلط کام سے روکنا۔ تو چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اگر کوئی کام کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے انکار نہیں فرما رہے، روک نہیں رہے، تو اٹ مین کہ وہ ویلڈ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین کے طور پر، شریعت کے طور پر قبول کیا ہے۔ پھر دیکھیں وہی نزول وحی کے طریقے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو بعض لوگوں نے نزول وحی کے 10 طریقے بیان کیے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جو وحی کے 7 طریقے ہیں، بعض نے ان کو 3 کے اندر بند کیا ہے۔ تو بار کے وحی کی مختلف صورتیں ہیں، وحی کی مختلف اقسام ہیں، وحی نزول وحی کے مختلف طریقے ہیں۔ ان میں سے دیکھیں ہم جہاں پر جو بنیادی جن میں تمام کی تمام شامل ہو جاتے ہیں، اس تقسیم کو ہم سامنے رکھ کر اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں نزول وحی کی اقسام میں سے یا نزول وحی کے طریقے میں سے ایک ہے وحی قلبی۔ وحی قلبی آپ کسے کہتے ہیں؟ وحی قلبی اس قسم میں باری تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں۔ مسخر فرما کر یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قلب اطہر ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی تصغیر میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس قسم میں نہ فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے اور نہ نبی کی قوت سامعہ، سننے کی جو قوت ہے اس کو قوت سامعہ کہتے ہیں، اور نہ نبی کی قوت سامعہ اور حواس کا، لہذا اس میں کوئی آواز نبی کو سنائی نہیں دیتی، بلکہ کوئی بات قلب میں جاگزیں ہو جاتی ہے، قلب کے اندر آ کر ٹھہر جاتی ہے، اور ساتھ ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی، چنانچہ انبیاء کرام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وحی کی اس صورت میں 2-3 صورتیں آ گئی ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی قلبی۔ دوسری قسم ہے یا دوسرا طریقہ ہے وہ ہے کلام الہی۔ اس میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا بلکہ باری تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ قسم وحی کی تمام قسموں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کا ارشاد ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے خوب باتیں کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے معراج پر بلایا تو وہاں پر بھی وحی کی اسی یعنی قسم کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کیا ہوئی؟ کلام ہوا اور احکامات ملے، اور دیدار الہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرف ہوئے۔ تیسری قسم یا تیسرا طریقہ وہ کیا ہے؟ وحی ملکی، یعنی وحی ملکی جس میں فرشتے کا درمیان میں واسطہ ہوتا ہے۔ اس قسم میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے، پھر بعض اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ کسی انسان کی شکل میں سامنے آ کر پیغام پہنچا دیتا ہے وغیرہ۔ وہی صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف نبیوں کو مذکورہ طریقوں میں سے کسی طریقہ پر حکم بھیجتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں وحی کے اعتبار سے یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی جو ہم نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے، تو اس کے اندر ہم نے بنیادی طور پر کتنی 2-3 چیزوں کا آج ہم نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وحی کی ضرورت و اہمیت کیوں ہوتی ہے، وحی اور اس کی اقسام کیا ہیں، نزول وحی کے طریقے کیا ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اپنے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہماری یہ چند گزارشات سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔